بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 44 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آبادی سے باہر آنے کے بعد میں نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ اپنے ہاتھوں کو رسیوں کی گرفت سے آزاد کروا لیا، اور اس کے بعد گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھوں میں سنبھال کر میں نے ایک سمت اختیار کی اور گھوڑے کو تیز رفتاری سے اسی سمت چھوڑ دیا۔ اس دن مسلسل سفر کرتا رہا، آبادیاں بہت پیچھے رہ گئیں اور میں نے جان بوجھ کر کسی آبادی کا رخ کرنے سے اجتناب کیا۔ اب مجھے ہر دیوا کی بھی پرواہ نہیں تھی، سارا کھیل ہی اچانک بدل گیا تھا۔ جب شام کے سناٹے فضا میں اتر آئی تو میں نے گھوڑے پر رحم کھا کر اس کی رفتار کم کر دی۔ اس جانور کی وفاداری تو مثالی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ پورا دن میرے ساتھ ساتھ سفر کرتا رہا تھا اور نہ جانے کتنا طویل سفر کر ڈالا تھا اس نے۔ باہر طور یہاں تک پہنچنے کے بعد میں نے آخر کار اسے روکا اور اس کی پشت سے اتر گیا۔ اس کی پشت پر ہاتھ مارا۔ کرب و جوار میں ہریالی بھی تھی، پانی بھی تھا۔ گھوڑے کے لیے اس سے اچھی بھلا جگہ اور کون سی ہو سکتی تھی۔ اس نے میرا اشارہ پایا تو پانی کی جانب دوڑ پڑا۔ پہلے اس نے پیٹ بھر کر پانی پیا اور اس کے بعد گھاس پر منہ مارنے لگا۔ میں بھی گھوڑے سے اتر کر ایک جگہ جا بیٹھا تھا۔ اپنے حلیے پر غور کیا تو ہنسی آنے لگی۔ پھر میں نے اس سمت کا رخ کیا جہاں گھوڑا پانی پینے چلا گیا تھا۔ ایک چھوٹا سا قدرتی تالاب تھا جس میں شفاف پانی بھرا ہوا تھا، اچھی خاصی وسعت میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ غالباً کوئی ایسا گڑھا تھا جو بارش سے بھر گیا تھا، کیونکہ اس میں اور کچھ آثار نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن نیچے شفاف پتھریلی زمین ہونے کی وجہ سے کوئی گدلا پن پیدا نہیں ہو سکا تھا۔ کیونکہ اس میں گھوڑے نے پانی پیا تھا، اس لیے پانی پینے میں مجھے کراہت محسوس ہوئی، لیکن اپنا حلیہ درست کرنا کوئی ایسی بری بات نہیں تھی۔ چنانچہ میں لباس اتار کر اس ٹھنڈے پانی کے گڑھے میں اتر گیا اور پھر اس وقت تک اس میں قلیلیں کرتا رہا جب تک کہ آسمان پر ایک بار پھر سے چاند نہ ابھر آیا۔ یہ چاند غالباً 15ویں رات کا چاند تھا۔ اس نے میرے ذہن پر کوئی برا اثر نہیں ڈالا، اور ویسے بھی ایک رات اپنا گوہر مقصود حاصل کرنے کے بعد مجھے ایک ماہ تک کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ البتہ پانی میں غسل کرنے سے ہوائیں کچھ اور فرحت بخش محسوس ہونے لگی تھیں۔ پھر ایک جگہ آرام کی ٹھانی اور پتھر کی ایک چوڑی سل پر نیم دراز ہو گیا۔ گھوڑے کو میں نے آزاد ہی رکھا تھا، اگر وہ بھاگ بھی جاتا ہے تو ایسا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مجھ پر چاندنی رات میں پتھریلی چٹان پر لیٹ کر سوچوں کے دائرے پھیلنے لگے اور میرا ذہن نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ بہت دیر تک سوچوں میں ڈوبا رہا اور اس کے بعد آنکھیں بند کر لیں۔ جب سورج کی کرنوں نے آنکھوں میں گدگدی پیدا کی تو میں جاگ گیا۔ گھوڑا زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، وہ شکم سیر تھا اور صبح کے ناشتے سے بھی فارغ ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی جانب بڑھ کر اسے پکڑا، اس پر زین کسی اور لگام سنبھالنے کے بعد پھر اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ اس دن جب سورج نے کوئی 1/3 سفر طے کر لیا تو مجھے ایک بستی کے آثار نظر آئے۔ چھوٹے بڑے مکانات بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے کچھ سوچ کر بستی کی جانب رخ کیا۔ دیکھوں یہ کون سی بستی ہے، کون لوگ ہیں یہ؟ کچھ دیر کے بعد میں بستی میں داخل ہو گیا۔ بستی عام انسانوں کے جیسی ہی بستی تھی۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اکا دکا کسان آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ پھر ایک کسان بیلوں کی جوڑی لیے ادھر سے گزرا تو اس نے مجھے دیکھ لیا۔ کوئی ہمدرد قسم کا آدمی تھا، بیلوں سمیت میرے پاس پہنچ گیا اور معصومیت سے مجھے دیکھنے لگا۔ خاصا عمر رسیدہ آدمی تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کی پذیرائی کی۔ مسافر ہو؟ ہاں بابا۔ اودے پور میں آئے ہو اور بستی سے باہر پڑے ہوئے ہو؟ کیا سارے اودے پور میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو تمہیں مہمان بنا لے؟ اودے پور؟ میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ ہاں، ہماری بستی میں میرے ساتھ چلو۔ غریب ہوں بھیا، پر 2 وقت کی روٹی بھگوان کی دیا سے کھلا سکتا ہوں تمہیں۔ تمہارا بہت شکریہ بابا جی۔ ویسے اودے پور والے اتنے برے لوگ نہیں ہیں، میں خود ہی یہاں ٹھہر گیا ہوں، تم یہاں کے پرانے باشندے ہوگے۔ لو بھیا کی باتیں، ارے پرکھے بھی یہیں پیدا ہوئے اور یہیں مر گئے۔ نانی پوتے والے ہیں ہم بھی، سارا جیون یہیں بتایا ہے۔ تو پھر چندریکا کو جانتے ہوگے؟ مجھے ہر دیوا کی بات یاد آ گئی تھی۔ چندریکا؟
کون؟ وہ اپنے سندر لال بزاز کی بیٹی؟ نہیں بابا جی، یہاں کوئی اندھا کنواں تھا جس میں چندرکا رہتی تھی۔ ہیں؟ بوڑھے کسان نے سر کھجاتے ہوئے مجھے دیکھا۔ نام سنا ہے تم نے کبھی چندرکا کا؟ ارے بھیا باولے لگتے ہو، چندرکا اندھے کنویں میں رہتی تھی۔ ارے کون سا اندھا کنواں اور کون چندرکا؟ ہم تو ایک چندرکا کو جانتے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، ہرے رام، اچھی خاصی شکل و صورت کے مالک ہو، پر بھگوان نے کھوپڑی میں بھوسا بھر دیا ہے شاید۔ چلو بے رامو شامو۔ اس نے دونوں بیلوں کے ہلکے ہلکے ہنٹر لگائے اور آگے بڑھ گیا۔ مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ سیدھا سادہ آدمی تھا، لیکن بہرحال کچھ دے کر ہی گیا تھا۔ یہ اودے پور ہے، حالانکہ ہر دیوا نے بتایا تھا کہ اب اودے پور کی آبادیوں کے وہ پرانے نشان بھی باقی نہیں رہے جو پرانی روایات کے حامل تھے، لیکن دل کو ایک کھوج سی لگ گئی تھی۔ تلاش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر چندرکا کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو جائیں تو کیا یہ بہتر نہیں رہے گا؟ اپنی جگہ سے اٹھا اور چل پڑا۔ گھوڑے کا مسئلہ نہیں تھا، ویسے بھی جب تک میرا ساتھ دے اس کی مہربانی ہے، نہیں تو وہ میری ملکیت تو نہیں ہے۔ اچھا وفادار جانور تھا، بعد میں مل گیا تو دیکھ لوں گا۔ میں نے ایک سیدھ اختیار کی اور چلتا رہا۔ بستی بہت پیچھے رہ گئی تھی، کچھ فاصلے تک تو اس کے چراغ جلتے نظر آتے رہے، اس کے بعد وہ تاریکی میں گم ہو گئی۔ آگے چٹیل پہاڑی راستے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بوڑھے کسان کا کہا ہی درست تھا۔ باولا ہو گیا تھا میں، جو صرف اودے پور کا نام سن کر اس اندھے کنویں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا۔ تا حد نگاہ گھور تاریکی پھیلی ہوئی تھی، آسمان ابر آلود ہونے کی وجہ سے ستارے بھی بادلوں کا غلاف اوڑھے آرام کی نیند سو رہے تھے۔ بہت دیر تک چلتا رہا، پھر ایک جگہ جا بیٹھا۔ بلند و بالا چٹان تھی جس کے چاروں طرف چٹانی راستے بکھرے ہوئے تھے، لیکن یہ نظر کا وہمہ تھا یا عقل کی خرابی کہ ایک چیز مجھے چمکتی ہوئی نظر آئی تھی۔ فاصلہ کافی تھا، لیکن چونکہ رات کی تاریکیاں بکھری ہوئی تھیں اس لیے اس کی چمک ابھرتی نظر آ رہی تھی۔ یقینی طور پر یہ صحرا کے سراب ہیں۔ میں نے ایک ہی نہیں، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بہت سے ایسے ہی نشان چمکتے ہوئے دیکھے تھے۔ دل کو ایک عجیب سا احساس ہوا، انہی کی تلاش میں تو میں آیا ہوں۔ ایک یگ کا سفر کیا ہے میں نے، دنیا کے واپسی کے راستے پر چلا ہوں، کیا مجھے اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی؟ ایک دیوانگی سی دل میں جاگی، چٹان سے چھلانگ لگائی اور برق رفتاری سے دوڑنے لگا۔ ابھی تک یہ دھوکہ برقرار تھا، اتنے ہی فاصلے پر نشانات نظر آ رہے تھے جتنا فاصلہ ایک قدم کا دوسرے قدم سے ہوتا ہے۔ میں ان نشانوں کو دیکھتا ہوا آخرکار ان کے قریب پہنچ گیا اور پھر جھک کر انہیں دیکھنے لگا۔ پیروں کے نشانات ہی تھے اور چاندی کی طرح چمک رہے تھے۔ چندرکا، چندرکا ہی ہے یہ یقیناً، وہ ادھر سے گزری ہے۔ بس اس کے بعد بھلا کیا رخ تھا؟ سفر کرتا رہا، کافی دور تک یہ سفر کیا تھا میں نے، اور اس کے بعد ایک وسیع و عریض چٹانی دیوار نے میرا راستہ روک لیا۔ دامن میں ایک غار نظر آ رہا تھا اور قدموں کے نشانات اسی غار کے پاس آ کر ختم ہوئے تھے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں، لیکن بات ذرا کچھ عجیب سی تھی۔ چندرکا کیا اس یگ میں موجود ہے؟ مجھے تو 7 یگوں کے سفر کے لیے کہا گیا تھا۔ کیا گوہر مقصود یہاں حاصل ہو جائے گا؟ غار کے دہانے پر میں نے ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو کر سوچا، اگر وہ اندر موجود ہے تو کیا وہ میری موجودگی قبول کر لے گی؟ اس کے انداز میں تو بے نیازی تھی، اور وہ میرے چھونے سے ناراض ہو کر چل پڑی تھی، اور اس معمولی سی بات کے نتیجے میں مجھے ایک یگ کا سفر کرنا پڑا تھا۔ دیکھوں تو صحیح، وہ موجود ہے تو اس سے دل کی بات کہوں۔ اس وقت تو اس نے کچھ سنا ہی نہیں تھا، سن لے چاہے، اس کے بعد آگے کی سفر کی تیاریاں ہی کیوں نہ کرنی پڑیں۔ غار میں داخل ہو گیا۔ ایک گپھا سی تھی جو گہرائیوں میں چلی گئی تھی، لیکن اس گپھا میں بھی مجھے جگہ جگہ چاندی کے وہ نشان چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے جو چندرکا کی موجودگی کا پتہ دیتے تھے۔ اور پھر اس گپھا کا اختتام ایک اور سوراخ پر ہوا جس کی دوسری جانب نہ جانے کیا تھا، پر مجھے کس بات کی پرواہ ہو سکتی تھی۔ ایک دروازے کی دوسری جانب سے مدھم مدھم روشنی چھلک رہی تھی۔ یہ روشنی وہاں کسی کے وجود کا پتہ دیتی تھی، اور میں بے جھجک اس دوسرے سوراخ سے اندر داخل ہو گیا۔ ایک وسیع و عریض غار تھا جس میں جگہ جگہ دیواروں میں مشعلیں نصب تھیں، اور روشنی انہی مشعلوں سے پھیل رہی تھی، لیکن روشنیوں کے ان اطاف میں گپھا کے بیچوں بیچ جو کچھ نظر آ رہا تھا اسے دیکھ کر میرے قدم ساکت رہ گئے تھے۔ بھلا چندر کھنڈ کو میں نہ پہچانتا؟ بیچوں بیچ ایک مرگ چھالا بچھائے آسن مارے بیٹھا ہوا تھا۔
چندر کھنڈ اور یہاں میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے آنکھیں گھما کر گپھا کا چاروں طرف سے جائزہ لیا۔ وسیع و عریض گپھا میں چندر کھنڈ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اس کے سامنے کمنڈل رکھا ہوا تھا، قریب ہی ایک سانپ جیسی شکل کی سونٹی جو میرے لیے اجنبی تھی، اور چندر کھنڈ۔ پھر اس نے آنکھیں کھولیں اور اس کے منہ سے غرغراتی ہوئی آواز نکلی، کتھا استھو۔ گرو مہاراج تم؟ میں نے آہستہ سے کہا، اور اس نے بڑی بڑی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ ہاں بیاس، میں ہی ہوں۔ کیا یہاں چندرکا بھی ہے گرو مہاراج؟ میں نے کہا، اور چندر کھنڈ نے آسن بدل لیا۔ آ گیا، بڑے دن کے بعد تجھے دیکھ رہا ہوں۔ آ گیا بھشم؟ آ گیا بیاس، اور تو تیرا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ میں چند قدم آگے بڑھا۔ کیا چندرکا بھی یہاں ہے؟ بیٹھ جا، چندرکا یہاں نہیں ہے۔ کہاں ہے وہ؟ بھاڑ چولہے میں، چندر گھنٹ نے جواب دیا۔ گرو مہاراج، اس کے قدموں کے نشانات میں نے اس گپھا میں آتے ہوئے دیکھے تھے۔ بڑی باتیں سمجھائی ہیں تجھے، بہت کچھ بتایا ہے اس سنسار کے بارے میں، بڑی محنت کی ہے تجھ پر۔ ایک اور بات بتا دوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بے وقوف، پریم عقل چھین لیتا ہے، سمجھا؟ اس بات کو گرہ میں باندھ لینا۔ جتنے پریمی اس سنسار میں گزرے ہیں وہ عقل کھو بیٹھے تھے، اور عقل کھو بیٹھنے کے نتیجے میں برائیوں اور مصیبتوں سے دوچار ہوئے۔ میں اب کوئی شکشا نہیں چاہتا تمہاری چندر کھنڈ۔ مجھے یہ بتاؤ، چندرکا کے قدموں کے نشانات یہاں تک آئے ہیں، لیکن وہ یہاں کیوں موجود نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ نشانات میں نے بنائے ہیں، چندر کھنڈ نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو اشیش بھگونت؟ میں حیرت زدہ لہجے میں بولا۔ ہاں، تجھے یہاں تک بلانے کے لیے، دیکھ لے کیسی بے عقلی کی بات ہے۔ بھشم شکتی رکھنے والا، بیاس کی عقل رکھنے والا پریم جال میں پھنسا تو کس طرح باولا ہو گیا؟ ارے پاگل، اگر چرنوں کے ان نشانات پر ذرا بھی غور کر لیتا تو تجھے صاف اندازہ ہو جاتا کہ وہ اصلی نہیں ہیں۔ سارے کے سارے نشانات چھوٹے بڑے ہیں۔ اگر پریم کیا تھا چندرکا سے تو کم از کم اس کے چرنوں کے نشانات تو ناپ لیتا، پر پریم ایسے ہی عقل چھین لیتا ہے۔ بیٹھ جا، ابھی تجھ سے بہت سی باتیں کرنی ہے مجھے۔ تم نے مجھے دھوکے سے یہاں بلایا ہے اشیش بھگونت، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میرا جیون ایک معصوم بچے کا جیون تھا، جس طرح سنسار میں آنے والے سنسار میں آئے اور گزر گئے، اسی طرح میں بھی اپنا تھوڑا سا جیون سنسار باسیوں کی طرح گزار کر سنسار سے چلا جاتا، پرنتو تم نے مجھ سے یہ سب کچھ چھین لیا۔ ہاں، غلطی میری ہی ہے۔ میں نے یہ اندازہ نہیں لگایا تھا کہ تو من کا اتنا چھوٹا ہے۔ باولے سنسار میں رہنے والے کسی بھی منش سے یہ بات پوچھ لینا کہ کیا وہ شکتی حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرے گا۔ منش کی پہلی خواہش یہی رہی ہے کہ وہ سنسار میں دوسروں سے بڑا ہو۔ یہ خواہش اس کے لیے اس سمے سے چلی آئی ہے جب اس نے اپنے آپ کو منش کی حیثیت سے محسوس کیا ہے، اور اس کے حصول کے لیے ہمیشہ کوششیں کرتا رہا ہے۔ پر تجھے سب کچھ رکھا رکھایا مل گیا۔ پاپی کہاں سے آ مرا تھا میری اس گپھا میں، جہاں میں رتھم کی حفاظت میں آرام سے سو رہا تھا۔ ارے تو وہ نہیں ہے جو میرے کام آئے۔ غلطی مجھ سے ہی ہوئی۔ مجھے چاہیے تھا کہ سنسار میں پیدا ہونے والے ایک دن کے بچے کو کہیں سے حاصل کرتا اور پھر اسے شکشا دیتا۔ غلطی ہو گئی مجھ سے۔ میں نے تجھے جو شکشا دی ہے، تجھے جو شکتی دی ہے، اور جس طرح تجھے ناقابل تسخیر بنا دیا، تو نے سب کچھ کھو دیا۔ نہ صرف کھو دیا بلکہ تو نے میرے لیے ایسی مشکلات پیدا کر دی ہیں جن سے نمٹنا اب میرے لیے بڑا ہی مشکل ہو رہا ہے۔ نہ جانے کیوں چندر کھنڈ کی یہ بات سن کر مجھے ایک لمحے کے لیے سکون محسوس ہوا۔ اس نے میرے ساتھ تو خیر جو کچھ کیا تھا وہ کر ہی ڈالا تھا، لیکن اگر وہ خود بھی کسی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے تو میرے لیے خوشی کی بات تھی۔ میں تھوڑے فاصلے پر آگے بڑھ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اصل میں مہاراج، جیسا کہ تم نے کہا کہ سنسار باسی صرف اپنے لیے جیتے ہیں، وہ اپنے لیے شکتی حاصل کرتے ہیں تاکہ دوسروں سے بڑے رہیں، اور میں نے بچپن کی عمر سے نکلنے کے بعد اب جب سنسار میں رہنے والوں کا تجربہ کیا ہے تو تمہاری یہ بات بالکل سچی نکلی ہے۔ لیکن اشیش بھگونت، یہ بات کیوں بھول جاتے ہو تم کہ تم بھی آکاش سے اترے ہوئے دیوتا نہیں ہو، تم بھی اسی سنسار کے رہنے والے ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم نے امر شکتی حاصل کر لی ہے، جس حد تک بھی ہے تم دوسروں سے بڑے ہو۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اور تم اپنے دشمنوں پر قابو پانا چاہتے ہو صرف اس لیے کہ تم سب سے بڑے کہلاؤ۔ کرپان سنگھ ملودھا اور ہری چندر وردھانی پر قبضہ کرنا تمہاری ذاتی خواہش ہے، اور مہاراج، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم نے مجھے بھشم شکتی دی اور میرے شریر کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ تم نے مجھے بیاس شکتی دی کہ میں عقل سے سوچ سکوں،
لیکن پریم شکتی تو کسی اور ہی کی دی ہوئی ہے۔ اگر میرا من انسانوں کی مانند کسی سے پریم کرنے لگا ہے تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ تو نہیں جانتا تو نہیں جانتا تیری وجہ سے کرپان سنگھ ملودھا اور ہری چند وردھانی کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ میں نے سنسار میں ایک ایسی ہستی کو تشکیل کیا ہے جسے میں نے بھشم شکتی اور بیاس کی عقل دے دی ہے، اور وہ ان کی تلاش میں ہے۔ لیکن انہیں اس سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ میرا تیرا گٹھ جوڑ ختم ہو گیا۔ اب وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح بھی بن پڑے تجھے میرے بنائے ہوئے بت کو میرے ہی خلاف کھڑا کر دیا جائے۔ ارے باولے، تو یہ نہیں جانتا کہ چندریکا ملہودا پتنی ہے کرپان سنگھ ملودھا کی۔ ہاں، انہیں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے اور اب طرح طرح سے تجھے رجھانے کے چکر میں ہیں۔ ساری محنت پر پانی پھیر دیا تو نے میری۔ مطلب چندریکا کوئی دھوکہ نہیں ہے، وہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ اس کا اظہار تم نے کر دیا ہے مہاراج، اور میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور چندر کھنڈ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر اس کے چہرے سے یہ احساس ظاہر ہونے لگا کہ اسے اپنے الفاظ کا افسوس ہے۔ چندریکا کے وجود کو حقیقت ثابت کر کے اس نے میرے آتش شوق کو اور بھڑکا دیا ہے۔ گویا چندریکا کے حصول کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ وہ چند لمحات کچھ بھی نہیں بول سکا، بس خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ بھوج لیکھا ملودھا کی کتاب ہے اور اس میں اس نے اپنے منتر ٹونے لکھے ہیں۔ تمہیں معلوم ہوگا آشیش بھگون کہ بھوج لیکھا کے 4 پنے مجھے مل گئے تھے، وہ بھی تجھے رجھانے کے لیے تھے۔ اس نے برا منہ بنا کر کہا، کیا مطلب؟ اتنا بتا دینا کافی نہیں ہے کہ کرپان سنگھ ملودھا اور ہری چند وردھانی کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے، اور تو خود بھی جانتا ہے کیونکہ جو واقعات پیش آئے تھے اس میں وردھانی کا وردھان ہوا تھا اور تجھے اس سے پورا پورا واسطہ پڑ چکا ہے۔ تو جب انہیں یہ پتا چلا کہ میں اپنی طویل نیند ختم کر کے دوبارہ ان کی تلاش میں آ نکلا ہوں تو انہوں نے پوری جانکاری شروع کر دی، اور یہ جانکاری شروع کرنے کے بعد انہوں نے اپنے بچاؤ کا انتظام بھی کرنا شروع کر دیا، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ سنسار میں سب کچھ حاصل کرنے کے بعد ان کے پاس وہ گیان نہیں جو چندر کھنڈ کے پاس ہے، کیونکہ چندر کھنڈ کا جادو اس کے پرکھوں کا جادو ہے اور چندر کھنڈ کا مقابلہ ان کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے تو وہ سسرے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، لیکن ان کی یہ کوشش ہے کہ مجھے میری ہی چالوں سے ماریں، اور سچائی تو یہ ہے کہ تو پوری طرح ان کے پھیر میں آ گیا۔ چندریکا کا پریم تیرے من میں بلا وجہ ہی تو نہیں جاگا۔ ارے تجھے گھیر گھار کر چندریکا کے سامنے لایا گیا ہے تاکہ تو میرے کام کا نہ رہے۔ اگر یہ بات بھی ہے چندر کھنڈ مہاراج، تو مجھے تم صرف ایک بات کا جواب دے دو، وہ یہ کہ جب تم نے مجھے اپنے کام کے لیے یہ ساری شکتی دی ہے تو مجھے اپنی گیان شکتی کیوں نہیں دے دیتے؟ میں اس کے بعد تمہارے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ گیان تجھے دے دوں تو میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ ٹھیک ہے، ویسے بھی اس سنسار میں مجھے کیا چاہیے؟ سفر آگے کا ہو یا پیچھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی چیز میری طلب تو نہیں ہے۔ جہاں تک چندریکا کی تلاش ہے تو چلو، زندگی کا ایک مقصد تو حاصل ہوا۔ میں اپنے پریم میں پاگل ہو کر اس کے پیچھے چکراتا رہوں گا۔ بھوج لیکھا کے 4 پنے میرا کافی کام کر دیں گے۔ بھوج لیکھا کے 4 پنے سے کچھ نہیں ملے گا تجھے ان سے، بس سنسار میں پیچھے کی طرف جاتا رہے گا جہاں تیرا اپنا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ نہ صحیح، میرے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پھر آخری بات مجھ سے بھی سن لے۔ ہری چند وردھانی اور کرپان سنگھ ملودھا تیرے لیے جو کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن اب تیرا تیسرا دشمن میں ہوں جو تیرے راستے روکوں گا۔ تم میرے دشمن بے شک بن سکتے ہو آشیش بھگون، لیکن بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ دیکھوں گا، پر یہ سمجھ لے کہ تو بھی سنسار میں کسی کام میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ وہ دونوں سسرے تو بچتے رہیں گے، لیکن میں اپنا کیا خود ہی بھگتوں گا۔ تمہاری مرضی ہے۔ سنسار کی بہت سی باتیں ہوش میں آنے کے بعد میں نے سیکھی ہیں، سمجھی ہیں، اور ان میں یہ بات سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی بھی ہو اپنے لیے جیتا ہے، اپنے لیے سوچتا ہے۔ تم اپنا گیان مجھے اس لیے نہیں دے سکتے کہ میں تمہارے برابر کا نہ ہو جاؤں۔ میں تمہارا کام اس لیے نہیں کر سکتا کہ تم نے میری مرضی کی چیز مجھے نہیں دی۔ بھاڑ میں جھونکوں گا میں تجھے۔ میں نے تجھے بھی کرپان سنگھ ملودھا اور ہری چند وردھانی جیسے دشمنوں میں شامل کر لیا ہے۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ تو میرا لگایا ہوا پودا ہے، پرنتو اب میں ایک درخت بن چکا ہوں۔ ارے جا جا، درخت بننے میں بڑا سمے لگتا ہے بالک، ابھی بچہ ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے تجھے اس سنسار کا۔ تو پھر اب میرے لیے کیا آ گیا ہے مہاراج؟ جا، تیرے لیے کیا آ گیا ہوتی، بھٹکتا رہ اس سنسار میں، دیکھیں گے تجھے من کی شانتی کہاں سے ملتی ہے۔
اس نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب کہنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا تھا اس کے پاس، اور میں بھی اس کا سامنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ فضا میں بلند کیے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا وجود دھندلاتا چلا گیا۔ پھر وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میرے دل میں غم و غصہ جاگ اٹھا تھا۔ جس طرح وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے، اسی طرح میں دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہونا چاہتا تھا، اور اس کے لیے مجھے اس گیان کی تلاش تھی جو اس کے پاس موجود تھا۔ بعد میں نے واپسی کا راستہ اختیار کیا، کسی منزل کا تصور نہیں تھا۔ چندرکا کی تلاش تھی بس مجھے، دیکھوں وہ ملتی ہے یا نہیں، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہی ہے۔ کیا واقعی چندرکا ملودہ کی پنتی ہے؟ کچھ کرنا پڑے گا، اب کچھ کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کچھ، اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کن قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ میں اپنی جگہ سے نکل کر آگے چل دیا، کسی نئی داستان کی تلاش میں۔ ایک تالاب میں جھانک کر میں نے خود کو گھورا۔ ایک بھی جوان میرے جیسا نہ تھا۔ چٹان جیسا سینہ، عام لوگوں سے نکلتا ہوا قد، مضبوط پہاڑ جیسے بازو، بھرا ہوا چہرہ۔ میں نے پہلی بار خود سے اپنے بارے میں سوچا۔ اب تک تو دوسرے ہی کہتے رہے تھے، اور جو میں نے خود کو پایا دوسرے نہ تھے۔ تالاب میں اتر کر میں نے شرافت کی گرد اتار دی۔ باہر نکلا تو کندن بن کر نکلا تھا، اور پھر ایک کالے ریچھ نے کپڑوں کی مشکل حل کر دی۔ خود کو بلوان سمجھ کر حملہ آور ہوا تھا، مگر میں نے خالی ہاتھوں پھاڑ کر رکھ دیا۔ پھر ٹانگیں درخت سے باندھ کر کھال کھینچ لی، اسے تالاب میں دھو کر سکھایا، اور پھر اپنے بدن کو ڈھک لیا۔ گھوڑا موجود نہیں تھا، لیکن ایک زیبرا ہاتھ لگ گیا۔ مجھے سنگی ساتھی نظر آ گئے، لیکن ذرا مختلف انداز میں۔ زیبرے کی پیٹھ پر ایک ایسے درے سے گزر رہا تھا جس کے دونوں اطراف اونچے نیچے پہاڑی ٹیلے تھے۔ درہ خوب وسعتوں میں پھیلا ہوا تھا اور روئیدگی سے خالی تھا، اس لیے یہاں سے گزر جانا ضروری تھا تاکہ ساتھی کی پیٹ پوجا کے لیے کچھ نظر آ جائے۔ کون سی جگہ تھی، آگے کون سی بستی تھی، کچھ معلوم نہ تھا۔ ہاں، میرا ساتھی چونک کر رک گیا، اور وجہ معلوم ہو گئی۔ چٹانوں کے پیچھے سے کچھ پتھر لڑک کر نیچے آ رہے تھے، اور ایسا ایک جگہ ہی نہیں ہو رہا تھا، بلکہ درے کے وسیع علاقے میں پھیلے ہوئے بہت سے پہاڑی ٹیلوں کے پیچھے سے یہ چھوٹے چھوٹے پتھر لڑک رہے تھے۔ لیکن جو کوئی ان پتھروں کو پیچھے تھا، اس نے چھپنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ بے شمار جنگجو گھڑ سوار تھے جو ایک سوار کی میت میں آہستہ آہستہ پہاڑی ٹیلوں کے پیچھے سے نکل کر رہے تھے، اور ان کے پاس چمکتے ہوئے تیز دھار والی انی کے نیزے تھے جنہیں وہ سیدھا کیے ہوئے تھے، اور ان کی نگاہیں میری ہی جانب تھیں۔ آ گئے، میں نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن پھر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو ہستی ان کی قیادت کر رہی تھی وہ کوئی مرد نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی حسین عورت تھی، جس کے کالے بال دھوپ اور گرمی سے بکھر کر اس کے چہرے سے جگہ جگہ چپٹے ہوئے تھے۔ عمر بھی نوجوانی کی تھی۔ مجھے ہنسی آنے لگی۔ یہ تو عجیب بات ہے، یہ سارے کے سارے تن و من جوان تھے، اور ان کی نگاہیں میری ہی جانب اٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنے زیبرے کو روک لیا۔ ظاہر بات ہے وہ لوگ بھی مجھے دیکھ کر حیران ہوئے ہوں گے، کیونکہ ان میں سے ایک بھی میرے جیسا نہیں تھا۔ میرے طاقت و توانا جسم پر کالے ریچھ کی بڑے بڑے بالوں والی کھال منڈی ہوئی تھی، اور میں کسی ہتھیار سے بے نیاز تھا۔ میں رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے، اور نیزے انہوں نے جس انداز میں سیدھے کیے ہوئے تھے اس سے یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ آتے ہی مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ لیکن بے وقوفوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ زیادہ سے زیادہ اگر وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں تو میرے زیبرے کو۔ عورت بھی ان کے ساتھ ساتھ آگے آ رہی تھی۔ اتنی خوبصورت اور سڈول جسم کی مالک تھی کہ دیکھتے رہنے کو جی چاہے۔ البتہ اس کے چہرے پر وحشت چھائی ہوئی تھی۔ چمکدار دانت بھیڑیوں کے دانت کی مانند تھے، اور بھویں کمان جیسی تھیں، اور ہونٹ اتنے سرخ کہ جیسے کسی کا خون پی کر آئی ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی شانے بھرے ہوئے اور گداز تھے، اور نسوانیت کا ہر نقش اتنا خوبصورت کہ نگاہیں ہٹانے کو جی نہ چاہے۔ پتلی کمر ایسی حسین پیچ و خم تھے کہ انسان ان میں الجھ کر رہ جائے۔ اب کون چندرکا کے چکر میں پڑا ہے؟ عورت تو وہ بھی ہے، صرف سوچنے کا انداز ہے۔ بے شک پریم کرنے والے پریم کرتے رہے ہیں سنسار میں، اور انہوں نے اپنے نام پیدا کر لیے ہیں۔ وہ میرے بہت قریب آ گئے تھے۔ پھر ان میں سے ایک طاقتور جوان آگے بڑھا۔ اس نے اپنے کالے رنگ کا لمبے بانس والا نیزہ سیدھا کیا ہوا تھا۔ مجھے کچھ اس طرح خاموش کھڑے دیکھ کر جیسے میں اپنا بچاؤ بھی نہیں کروں گا، اس کی ہمت بندھی، اور اس نے اپنے نیزے کی نوک میری گردن پر رکھی۔ حالانکہ یہ بدتمیزی مجھے پسند نہیں آئی تھی،
لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ نیزے والا آدمی چند لمحات مجھے گھورتا رہا۔ یہاں تیرے ساتھ اور کون کون ہے؟ کتنے آدمی ہیں تیرے اور کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ بات کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا۔ نیزہ میری گردن سے ہٹا اور شریف لوگوں کی طرح مجھ سے بات کر۔ تجھ سے جو جواب مانگا ہے وہ جواب دے، ورنہ نیزے کی یہ انی تیرے گردن کے پار ہو جائے گی۔ میں اس طرح جواب دینا پسند نہیں کرتا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اس کے نیزے کی انی پکڑ لی۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ مقصد یہ تھا کہ اسے آگے بڑھا کر نیزہ میری گردن سے پار کر دے، لیکن جب نیزے کی انی میری مٹھی میں جکڑی ہوئی ہو تو بھلا گھوڑے کی کیا مجال کہ وہ چند قدم آگے بڑھ سکے۔ میں نے اسے زور سے پیچھے دھکیلا اور نیزہ اس کے ہاتھ سے چھین لیا، اور اس کے بعد میں نے وہی نیزہ سیدھا کر کے اس کی جانب پھینکا اور نیزہ اس کے سینے سے پار ہو کر پیٹھ سے باہر نکل گیا۔ اس کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکلی اور وہ گھوڑے سے گر گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جو لوگ آگے بڑھ رہے تھے وہ رک گئے اور چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن پھر میں نے عورت کی نسوانی آواز سنی، جاؤ پھیل کر اندازہ لگاؤ کہ اس کے ساتھ کتنے افراد موجود ہیں۔ نہیں بھومیکا، ہم جتنی وسعتوں میں پھیل کر یہاں پہنچے ہیں ان سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ کم از کم اس درے میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تب یہ اپنے غول سے بھٹکا ہوا ہرن ہے، اسے مار دو۔ اس کے جان باز اپنے اپنے نیزے سیدھے کرنے لگے۔ تو ان کی سردار ہے۔ میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے ان ساتھیوں میں سے چند لوگوں کو میرے ہاتھوں سے مروانے کی کوشش نہ کر۔ میں غول سے بھٹکا ہوا ہرن نہیں بلکہ بدمست ہاتھی ہوں، جو جس طرف رخ کرے گا ادھر تباہی کے علاوہ اور کچھ نہ ملے گا۔ اپنے ان کتوں کو مرنے سے بچا، ورنہ ایک ایک کر کے ان سب کو ختم کر دوں گا۔ تو ایک آدمی کو مار کر اپنے آپ کو بڑا سورما سمجھتا ہے، لیکن میرے پاس ایسے ایسے سورما ہیں جو تجھے تیرے اس گدھے سمیت دھرتی میں اتار دیں گے۔ تب پھر ایسا کر، اپنے ان سورماؤں سے ہاتھ دھو لے، ذرا بلا انہیں تاکہ تجھے اپنی زبان درازی کا تھوڑا سا افسوس تو ہو۔ دھیرج، مکھر، آگے آؤ، مارو اسے، اس کی لاش میرے سامنے پیش کرو۔ سیاہ رنگ کے گھوڑوں پر سوار دو جوان آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنے نیزے سنبھالے ہوئے تھے۔ اب میرے لیے مجبوری تھی، جو نیا فیصلہ میں نے کیا تھا اس میں یہی بات سب سے پہلی تھی کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے پہلے لوگوں کے حوصلے پست کرو۔ میرے جسم کی طاقت کا مظاہرہ دیکھ کر ان کی سٹی گم ہو گئی تھی، اور وہ حیرت سے منہ پھاڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں جو اس کے بڑے سورما تھے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ تب حیرت زدہ عورت گھوڑے سے نیچے اتری اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری جانب دیکھنے لگی۔ پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، کیا تو کوئی دیوتا ہے، کوئی اوتار ہے، کوئی راکشس ہے؟ کون ہے تو؟ کون سے پریوار سے تعلق رکھتا ہے تو؟ میرا کوئی پریوار نہیں ہے، میں خود اپنا پریوار ہوں۔ بہت اونچی باتیں کرتا ہے، لیکن وہ کر دکھاتا ہے جو کہتا ہے۔ میں نہیں مان سکتی، تو انسان ہے ہی نہیں۔ نہیں عورت، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لوگ مجھے دیوتا بنا کر مجھ سے میری اصلیت چھین لیتے ہیں۔ میں آکاش کا نہیں، اس دھرتی کا رہنے والا ہوں، لیکن ہوں انسان۔ بڑی عجیب بات ہے، میں تجھ سے ایک بار شمع چاہتی ہوں، کیونکہ تجھ جیسا طاقتور دلیر جوان اگر کسی طرح میری مدد کو آمادہ ہو جائے تو میرا بڑا کام بن سکتا ہے۔ تو کون ہے؟ میں نے اب کسی قدر نرم لہجے میں پوچھا۔ نفرت کی دیوی ہوں میں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوں۔ دیکھ لے، میرے چہرے پر راج کھمباکیا کی تحریر لکھی ہوئی ہے، اس نے وحشت بھری آواز میں کہا، اور میں اس کے ان الفاظ پر غور کرنے لگا۔ وہ نہ جانے کیوں نفرت کی دیوی بنی ہوئی تھی۔ راج کھمباکیا کون ہے؟ کنری کا کتا، وہ بزدل بھگوان جو مضبوط دیواروں میں بیٹھ کر بھگوان ہونے کے جھوٹے دعوے کرتا ہے اور میدان جنگ میں آتے ہوئے یوں کانپتا ہے جیسے اسے جاڑا چڑھایا ہو۔ اس نے خونخوار کتوں کے غول پالے ہوئے ہیں اور بس انہی کے سہارے جیون بتا رہا ہے۔ میں اس کی لرزتی ہوئی آواز کو سن رہا تھا۔ اس آواز میں ایک ایسی کشش تھی جو میرے دل کو بھا رہی تھی۔ بڑا حسین انداز تھا اس کے بولنے کا۔ نفرت کی یہ حسین دیوی مجھے بڑی پیاری لگی۔ اب میں اگر تجھ سے پوچھوں کہ کنری کا کتا راج کھمباکیا کون ہے تو پریشان ہو جائے گی۔ میں تجھے اس بارے میں بہت کچھ بتا دوں گی، لیکن تجھے بھگوان کا واسطہ مجھے اپنے بارے میں بتا دے کہ تو کون ہے، کہاں جا رہا ہے اور تیرے اندر شکتی کہاں سے آئی۔ اب جو چیز جہاں سے آتی ہے اس کے بارے میں تو سب کچھ بتانا ممکن نہیں ہے، لیکن میری کوئی منزل بھی نہیں ہے۔ آوارہ گرد ہوں اور ان پہاڑوں میں بھٹک رہا تھا کہ بلا وجہ تیرے 3 آدمیوں کی موت آئی۔ تو مجھے گزر جانے دیتی تو میں یہاں سے آگے بڑھ جاتا،
تو نے ہی میرا راستہ روکا ہے۔ شاید اس میں بھگوان کی کوئی بہتری ہو۔ مجھے تو اس سمے ساتھیوں کی تلاش ہے، لیکن میری وجہ سے تیرے 3 ساتھی مارے گئے، مجھے خود ان کا افسوس ہے۔ جو گزر گئے ان کا دکھ کرنے سے کیا فائدہ؟ میں نے یہ سوچ کر انہیں تیرے سامنے تھوڑی بھیجا تھا کہ وہ تیرے ہاتھوں موت کا شکار ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر ان کے بدلے میں تو ہماری سہایتا کرنے پر تیار ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے دل کو بڑی ڈھارس ہو جائے گی۔ کیا تو ہمارے ساتھ چلے گا؟ کہاں؟